کہ بعثت انبیاء کا خاص مقصد کیا تھا. بعثت انبیاء کا خاص مقصد ہم قرآن کی روشنی میں سمجھنا چاہیں گے کہ آخر یہ کیا چیز ہے. انبیاء نے جو سب سے پہلے دعوت دی لوگوں کو وہ تھی ایمان کی دعوت. اور ایمان میں جو سب سے پہلی چیز تھی وہ اللہ رب العزت کی ذات کو انسانیت کے سامنے پیش کرنا تھا. قرآن کی مختلف آیات میں اب تک ہم لوگوں نے سمجھا ہے کیا ہے. آج چند آیتیں جو شروع کی جا رہی ہیں ان میں بھی یہی چیز ہے. سب سے پہلی بات، سب سے پہلی آیت سورۃ تغابن کی تھی یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. دنیا کی تمام چیزیں، دنیا کی تمام چیزیں جو زمین میں ہے یا آسمان میں ہے یا ہمارے خیال میں جتنی بھی دنیا ہو سکتی ہے، اس ساری دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اللہ خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ ساری چیزیں اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہیں. اسی بات کو قرآن نے دوسری جگہ کہا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا. اللہ کی حمد و ثنا ہر چیز کر رہی ہے، وہ خوشی سے کر رہی ہو یا جبرن کر رہی ہو، وہ جان کر رہی ہو یا انجانے میں کر رہی ہو. لیکن دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد و ثنا بیان نہ کر رہی ہو. ایمان کا سب سے پہلا جو حصہ ہمارے پاس ہوتا ہے، ایمان کیا ہے. انبیاء نے سب سے پہلے ہمیں یہ بتایا کہ سمجھے کہ تم ایمان لاؤ. ایمان لاؤ گے مومن ہوگے. ایمان کس چیز پہ لانا ہے؟ تو سب سے پہلی جو چیز میں تھی، ہم کو یاد ہوگا ہم لوگ بچپن میں جب پڑھتے تھے تو یہ بتایا جاتا تھا کہ 7 ایسی چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا، یقین کرنا اور اپنے اعمال سے اس چیز کو یقین کی حد تک پہنچانا. یہ ایمان تھا، جن میں تھا آمنتو باللہ. سب سے پہلا مسئلہ تھا کہ آمنتو باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ. اب سوال یہ ہے کہ انبیاء کی بعثت سے پہلے دنیا اس بات سے ناواقف تھی کہ اللہ کیا ہے. یہ سب سے پہلا سوال ہے ہمارا، جس کو ہم قرآن کی روشنی میں سمجھنا چاہیں گے. اور ایمان اسی طرح چلے گا. جب تک ایک ایک چیز ہم اس کو سمجھنا نہیں چاہیں گے تب تک ہمارا خود اپنا ایمان پختہ نہیں ہو سکتا. ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان عقائد کا حصہ ہے. دیکھیے انسان کے پاس 2 چیزیں ہیں، تن اور من. تن دکھتا ہے، من دکھتا نہیں ہے. تن اور من جب تک یہ دونوں چیزیں اللہ کی ربوبیت کا اقرار اور اظہار نہیں کریں گی تب تک ہم خود کو مسلم یا مسلمان نہیں کہہ سکتے یا مومن نہیں کہہ سکتے. یہ سب سے پہلے ماننے کی چیز ہے. آمنتو باللہ، اللہ کی ہستی سے متعارف کرایا انبیاء نے. یہ سب سے پہلا کام تھا جو دنیا کے سامنے جتنے بھی نبی آئے ان سب نے سب سے پہلے اللہ کی ہستی کو متعارف کرایا. چونکہ انبیاء کی بعثت سے پہلے انسان اللہ کی ہستی سے معترف نہیں تھا. سپوز دیٹ، مان لیجیے یہ قرآن ہے، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. اس بات پر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. لیکن یہ ایمان اور عقیدہ ہمارا کب بنا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ کتاب جو تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہے یہ میری کہی ہوئی نہیں ہے، مجھے یہ پیغام اللہ کی طرف سے ملا ہے اور یہ اللہ کا پیغام ہے. تو ہم نے نبی کے بتانے سے اس بات کو مانا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ورنہ ہمیں تو جو بتا رہا تھا اسی کی سمجھتے. پہلی بات اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اللہ کو اگر کوئی انسان سمجھنا چاہتا ہے تو اس کو واسطہ انبیاء کو ہی لینا پڑے گا. انبیاء کے واسطے کے بغیر انسان اللہ کو نہیں پہچان سکتا. اور ایمان کا سب سے پہلا حصہ ہے اللہ کو پہچاننا. اللہ کو پہچاننے کا سیدھا سا ایک طریقہ جو ابھی نیچے والی آیت میں دیے، صرف ایک طریقہ ہے اللہ کو پہچاننے کا. اس وقت چونکہ آج بات ختم کریں گے، حسین بھائی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اس کو آج شارٹ میں کریں گے. انشاءاللہ یہ بات اگلی نشستوں تک چلتی رہے گی. سب سے پہلے جب ہم اللہ کی ہستی سے جب تک متعارف نہیں ہو جاتے تب تک ہم اس کام کو آگے نہیں بڑھائیں. چونکہ آمنتو باللہ یہ سب سے پہلا حصہ تھا. اس کے بعد وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اسی کا نام زندگی ہے. پوری دنیا انہی 7 چیزوں پر منحصر ہے، اسی 7 چیزوں پر ٹکی ہوئی ہے. یہ 7 چیزیں جب تک اس دنیا پہ موجود ہے بالکل ایک دم لازم. والبعث بعد الموت،
جس دن ہمارا اس 6 چیزوں پر یقین ہو جائے گا، والبعث بعد الموت کا سسٹم اپنے آپ ختم ہو جائے گا، پھر یہ دنیا اپنے آپ ختم ہو جائے گی. اس کے بعد اس پہ نیا سلسلہ اور سسٹم شروع ہوگا. تو ہم ان 7 چیزوں پہ ایک ایک کر کے قرآن کی روشنی میں، باہر سے کہیں سے نہیں رہا، ہم کو قرآن کی روشنی میں سب سے پہلے سمجھنا ہے. بچپن میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا اللہ ایک ہے، پاک بے عیب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا، اسے کوئی ٹوک نہیں سکتا. اس طرح کے عقائد اپنے بچوں کے ذہن میں بٹھائے گئے تھے. بچوں نے اسے رٹ لیا، کوئی بات نہیں، ہم نے بھی اسے رٹ لیا. رٹنے کے بعد جب بڑے ہوئے کائنات میں، جب ہماری آنکھیں کھلی، جب ہم کائنات میں پھیلے، تو یہ چیز محسوس ہوئی کہ اب اس کو دیکھا جائے. یہ چیز ہمارا جو حصہ ہے، ایک ہمارے پاس ایمان چند چیزوں کے مجموعے کا نام ہوتا ہے، یا مسلمان جس کو کہتے ہیں ایمان. سب سے پہلے اس میں اعتقاد. ایمان دکھائی نہیں دیتا، ایمان دکھائی نہیں دیتا، اور ایمان کی گواہی دنیا نہیں دے سکتی. ایمان صرف بندہ اور خدا کے بیچ میں ہے. اس لیے کہ انسان پیدا ہوتے ہیں، انسان پیدا ہوتا ہے، سب دیکھتا ہے. ہم پیدا ہوئے، سب نے دیکھا ہم انسان ہیں، ہم مومن نہیں ہیں، مسلم نہیں ہیں. اس بات کو بالکل ذہن سے نکال دیجیے. انسان پیدا ہوتے ہیں اور مسلم بنتے ہیں. ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم مسلم ہیں یا انسان ہیں. ابھی ہم صرف یہ ہیں، ہم کو صرف یہ دیکھنا ہے. جس کو یہ تجربہ ہو، کیا سمجھے کہ ہم ہیں کیا، وہ اس پہ غور کرے کہ آپ ہیں کیا. انسان پیدا ہوتے ہیں، مسلمان پیدا نہیں ہوتے. اس بات کو بہت کان کھول کے سن لینے کی، سمجھ لینے کی ضرورت ہے. مسلمان پیدا کبھی نہیں ہوتے، مسلمان بنتے ہیں. ورنہ اگر مسلمان پیدا ہوتے تو پھر آپ یہ بتائیے کہ صحابہ کو مسلمان بننے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور مسلمان بنے کون لوگ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن لا کر کے اہل مکہ کے سامنے پیش کیا تھا. اہل مکہ میں یہودی بھی تھے، کافر بھی، یہودی بھی تھے، نصارہ بھی تھے، کافر بھی تھے، مشرکین بھی تھے، مرتد بھی تھے، جو بھی تھے اس میں انہی کے سامنے پیش کیا. انہی میں سے جن لوگوں نے ان چیزوں کا اقرار کیا وہ مومن، مسلم، جو کچھ بھی کہہ رہا ہے. تو اس سے مطلب یہ ہوا کہ انسان پیدا ہوتا ہے، مسلمان نہیں. سب سے پہلی ہماری چیز کو، اپنی اس غلط فہمی کو ختم کرنا ہوگا. مسلمان پیدا ہوئے ہیں، مسلمان ہے نہیں کہیں سے. آپ اپنا احتساب کیجیے، آپ کہیں سے بھی آپ کو نہیں دکھے گا کہ آپ مسلمان ہیں. مسلمان وہ ہے جو یہ چاہتا ہے، جو اس پر کھرا اترتا ہے وہ مسلمان ہے. جو اس سے باہر ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ خود کو کچھ بھی سمجھ سکتا ہے. تو اللہ نے انبیاء اسی لیے بھیجے. انبیاء کے بھیجنے کا سب سے پہلا مقصد کیا تھا؟ خدا کو متعارف کرانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ ہمیں یہ اللہ کی طرف سے ملا ہے، تمہارے لیے ملا ہے، ہم تمہیں یہ پہنچا رہے ہیں، تمہارا کام ہے اس کو سمجھنا. اگر تمہیں یہ لگے کہ یہ چیز صحیح ہے تو یہ بے ساختہ تم پکار اٹھو گے کہ یہ اللہ کا کلام، اور اللہ نے ہم کو اپنا بندہ سمجھ کر اپنے لیے ہدایت بھیجی ہے. جس دن تم یہ مان لو گے، مومن ہو جاؤ گے، مسلمان ہو جاؤ گے. جو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو، مومن مسلم تو الگ الگ ہی ہوگا. تو ہم نے جو ایمان رکھتا ہے وہ مومن ہے. ایمان کن چیزوں پہ رکھنا ہے؟ آپ نے ابھی دیکھا کہ یہ 7-8 چیزیں ہیں جس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، جس کو ماننا. ہم دکھائی دیتا تو ایمان دکھائی نہیں دیتا، جس طرح سے انسان کی روح دکھائی نہیں دیتی. تو ایمان روح کا حصہ ہے، یہ ہمارے تن کا حصہ، من کا حصہ ہے، تن کا نہیں. من دکھائی نہیں دیتا کسی کا. اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہمارے پاس شروع ہوگا، پہلے حصے میں آپ کو ایک بات تو اللہ نے بتا دی، شعوری طور پہ یا غیر شعوری طور پہ. غیر شعوری طور پہ آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ نے، ایسا قرآن کے اندر موجود ہے کہ اللہ نے ازل میں جتنی بھی اس دنیا میں ارواح پیدا ہونی ہے، جتنی بھی ارواح اس دنیا میں پیدا ہونی ہے، اللہ نے ان سب کو ازل میں، جب یہ دنیا نہیں تھی، اس دنیا میں نہیں، ازل میں سب کو اکٹھا کر کے، اس میں صبح قیامت تک پیدا ہونے والے آخری بچے سے لے کر کے، آخری روح سے لے کر کے حضرت آدم علیہ السلام کی روح تک سب کی سب اکٹھا کی. اور اس وقت یہ بات اقرار کرائی گئی تھی. اللہ نے پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری ارواحوں نے اس وقت یہ بیان دیا تھا. قالو، ساری ارواحوں نے کہا تھا، ایک بھی ان میں ایسا نہیں تھا جو انکار کر رہا ہو. بلا شہیدنا، ہاں ہاں اس بات کے ہم گواہ ہیں، تو ہمارا رب ہے. تو ان میں سے کوئی بھی ایک ایسا نہیں ہے جو خدا کے رب ہونے سے انکار کر سکے. لاشعوری طور پہ، لاشعوری طور پہ جو کچھ ہم نے کیا وہ ازل میں تھا. ہم پیدا ہوئے لاشعوری طور پہ. اب اسی چیز کا اقرار ہمیں شعوری طور پہ کرنا ہے. اسی لیے ہم نے آپ کو بتایا کہ انسان پیدا ہوتا ہے، مسلمان پیدا نہیں ہوتا، مومن پیدا نہیں ہوتا، انسان پیدا ہوتے ہیں. لاشعوری طور پہ جو کچھ ہم نے کیا تھا اسی کو شعور میں لا کر ظاہر کرنا، یعنی تن سے جو کچھ ہم نے من سے کیا تھا جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے اسے ہمیں تن سے اظہار کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے. اور اسے ہم شعوری طور پر اقرار کر کے اپنی زندگی میں یہ بتاتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہم نے اس بات کا اقرار کیا ہے اور یہی ایمان ہے. تو
سب سے پہلی بات جو چیز اللہ نے لاشعور میں لی تھی، سب سے اللہ نے خود اس بات کی گواہی دے دی کہ کوئی بھی چیز دنیا کے یسبح للہ ما فی السماوات، زمین میں یا آسمان میں کہیں بھی ہو، بھائی جو ہمیں نیچے دکھتی ہے زمین، زمین سے نیچے کا حصہ وہ، اور آسمان سے اوپر کا ہے، ان سب میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے رب ہونے سے انکار کرتا ہو۔ وہ ساری چیزیں اللہ کے حمد و ثنا کر رہے ہیں، اس کے رب ہونے کا اقرار کرتی ہیں لاشعوری طور پر۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، تو جو لوگ طوعاً کر رہے ہیں اسے آپ مومن یا مسلمان کہہ سکتے ہیں، جو لوگ کرہن کر رہے ہیں اسے آپ کو کنورٹ کر کے اس طرف لانا ہے، اسے یہ بتانا ہے کہ جو چیز تم جبرن مان رہے ہو، جو چیز تمہیں لاشعوری طور پہ مان رہے ہیں، اسی کو شعور میں لانا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا لہ الملک، یہ ملک بھی اس کا ہے، ملکیت بھی اس کی ہے، بادشاہت بھی اس کی ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، جس کا ملک، جس کی ملکیت، جس کی بادشاہت، تعریف صرف اس کی، حمد و ثنا صرف اس کی۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز کر سکتا ہے، چاہے تو تمہاری پیشانیوں سے گھسیٹ کر تمہیں مسلمان بنا دیتا، تمہاری پیشانیوں سے گھسیٹ کر تمہیں جہنم میں بھی لے جا سکتا ہو، تو جو ہماری پیشانیوں سے گھسیٹ کر ہمیں جہنم میں لے جا سکتا ہے، وہ ہماری پیشانیوں سے گھسیٹ کر ہمیں جنت میں بھی ڈال سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اب تمہارا شعور کہاں تک پہنچتا ہے، تم اسے اپنا کس حد تک رب مانتے ہو، تو وہ کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا ہے، شعوری طور پر یعنی من تن سے ہم کو اس کا اقرار کرنا ہے۔ یہ ہے ہمارے ایمان کا حصہ۔ جس دن یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہو جائیں گی اس دن ہم مومن ہو جائیں گے۔ دوسری چیز اللہ نے پھر بتائی، غور کر، هو الذی خلقکم، اس نے تو صرف تمہیں پیدا کیا تھا، جب تم پیدا ہوئے تھے تو نہ تو تم ہندو تھے، نہ مسلم تھے، نہ عیسائی تھے، نہ یہودی تھے۔ هو الذی خلقکم، اس نے صرف تمہیں پیدا کیا، تم انسان تھے، انسان کے بچے تھے۔ اگر اس نے تمہیں انسان نہ بنایا ہوتا تب تمہارے سوچنے کا مقام تھا کہ تم کیا ہوتے۔ سائے کا انسان کو اس وقت احساس ہوتا ہے جب وہ دھوپ سے چل کر کے آتا ہے، اگر کوئی دھوپ میں نہ نکلا ہو اسے سائے کا احساس نہیں ہو سکتے۔ خدا کے رب ہونے کا اقرار اور احساس انسان کو اس وقت ہوگا جب وہ بے خدا لتیایا جائے گا اور اسے کہیں کچھ نہیں حاصل ہوگا، پھر وہ آ کر کے خدا کی دربار پہ آئے گا، اس وقت اسے احساس ہوگا کہ ہاں یہ ہمارا رب ہے اور ہمیں یہاں آنا چاہیے تھا۔ دوسری چیز جو ہم نے محسوس کی، جو چیز انسان کو آسانی سے مل جاتی ہے، جس میں کچھ کرنا نہیں پڑتا ہے، اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ یہ زمین ہے، ہمیں بغیر کسی مشقت کے ملی، یا آسمان ہمیں بغیر کسی مشقت کے ملا، سورج چاند، ساری چیزیں ہمیں بغیر مشقت کے ملی، کوئی قدر ہم اس کی نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز، یہ پانی ہے، اسی راجستھانی علاقے میں چلتے ہیں، ہمارے یہاں پانی افراد ہے، جتنا جی چاہتے ہیں بہاتے رہتے ہیں۔ راجستھان میں چلے جائیے جہاں پانی 8-8 کلومیٹر سے پینے کا پانی لانا پڑتا ہے، ان سے پوچھیے پانی کی قدر کیا ہے۔ تو چونکہ ہم جس گھرانے میں پیدا ہوئے، لوگوں نے ہم کو کہہ دیا یہ مسلمان ہے، ہم نے خود کو اپنی شکل بنا لی، ہم سمجھ لیا مسلمان ہے۔ ہمیں نہ تو اس بات کا احساس ہوا، نہ ہی ہم اس بات کو یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ کتنی اہم چیز ہے کہ اس کام کے لیے اللہ نے ہم کو چنا ہے کہ ہاں یہ ہمارا بندہ ہو۔ مومن کا مطلب یہ ہے اللہ کا پیارا بندہ۔ کتنی بڑی نعمت تھی، لیکن چونکہ ہم کو مل گئی بغیر کسی محنت کے، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ ہم جو کچھ بانٹ رہے ہیں یہی چیز اگر حاصل کرنا پڑے انسان کو، آپ دیکھیے اپنا بچہ، جب آپ کا بچہ کسی بڑے اسکول میں پڑھتا ہے جہاں 10,000 روپے فیس جمع کرنی پڑتی، تو آدمی 24 گھنٹہ اس بچے کے سر پہ سوار رہتا ہے، تم پڑھ نہیں رہے، تمہاری کتابیں پھٹ رہی، تمہارا یہ کام ختم ہو رہا ہے، تمہارا یہ کام خراب ہو رہا ہے، تم نے کیسے غلط کر دیا، تمہاری یہ کیوں کٹنگ آ رہی ہے۔ لیکن وہی جب یہی بچہ مدرسے میں جاتا ہے جہاں کچھ نہیں دینا پڑتا، کوئی اہمیت نہیں اس کی، کوئی حیثیت نہیں۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ ہر چیز کو احساس دلایا جائے۔ یہ احساس جب تک انسان کے اندر نہیں پیدا ہوگا تب تک وہ جانور ہے۔ یہی احساس پیدا کرنا اس قرآن کا کام ہے، اور اسی کے لیے انبیاء اس دنیا میں آئے تھے کہ انسان کو یہ احساس پیدا ہو جائے۔ دوسری آیت تھی ہمارے پاس، والذی خلقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ نقش دیکھ اپنی شکل جو تو آئینے میں دیکھتا ہے، تجھے جو لگتا ہے کہ تو حسین اور خوبصورت ہے، کس کا پیدا کیا ہوا ہے؟ تیرے بس میں ہے؟ کچھ کر سکتا ہے؟ کر لے۔ والذی خلقکم، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ فمنکم کافر ومنکم مومن۔ اب تم جب پیدا ہو گئے، تمہیں ہم نے پیدا کر دیا، تب تم آ کر کے اس دنیا میں آ کے تمہیں لگنے لگا کہ تم بھی کچھ ہو، تم بھی کچھ کر سکتے ہو۔ فمنکم کافر، تم نے مجھے چھوڑ دیا، مجھے نیگلیکٹ کر دیا، خود بن بیٹھے۔ جن لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر خود کو کچھ بنا لیا، یہ فمنکم کافر، وہ کافر ہے۔ فمنکم مومن، تم میں ہی سے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو یہ یاد آتا ہے کہ ہم نے لاشعوری طور پہ اگر اللہ کے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ وہ ہمارا رب ہے، وہ شعوری طور پر جب اس کا اقرار کرتے ہیں وہ مومن، یہ مومن ہے۔ یہ قرآن کی تعریف۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور خوب یاد رکھو تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ خوب دیکھتا ہے اسے۔
اور صرف دیکھتا ہے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف دیکھ رہا ہے، تمہاری نگرانی ہو رہی ہے، جیسا کرو گے اس کے حساب سے تمہیں اس کے عتاب اور ثواب ان دونوں کے معاملات کو جھیلنے پڑیں گے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے زمین اور آسمان کو پورے عدل کے ساتھ پیدا کیا۔ آپ نے دیکھا پچھلی مرتبہ یہ لڑک نہ جائے اس کے لیے آسمان اس نے پہاڑ میخیں کاٹ دی، پہاڑ کی ہل نہ سکے۔ یہ زمین یہ اپنے اندر اتنے خزانے رکھتی ہے، ہم ایک بیج بوتے ہیں وہ بیج ہمیں سینکڑوں کے حساب سے پھل دیتی ہے، ہم ایک درخت لگاتے ہیں وہ کئی سالوں تک لگاتار لاکھوں کے حساب سے ہم کو پھل دیتا ہے۔ کیا یہ پھل ہم پیدا کرتے ہیں؟ کیا ہم نے جو بیج ڈالا تھا اس میں پھل تھا؟ ہم نے جو بیج ڈالا تھا اس میں پھل نہیں تھا۔ یہ خدا کی قدرت تھی کہ اس نے وہ خزانے ہمارے لیے رکھے زمین میں، جس سے ہمیں وہ پھل پیدا ہوتے ہیں جو ہماری صحت کا ضامن ہے۔ اب اتنا سب کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی اگر ہم اس سے روگردانی کرتے ہیں تو پھر ہمارا حشر کیا ہونا چاہیے یہ ہمیں خود طے کر لینا چاہیے۔ خلق السماوات والارض بالحق، تو اس نے زمین و آسمان کو پوری عدل اور اطمینان کے ساتھ پیدا کیا۔ وصورکم، اور تمہاری صورتیں بنائی، حسین شکلیں جس کو تم آئینے میں دیکھتے دیکھتے تھک نہیں، دنیا جس کی تعریف کرتے کرتے تھکتی نہیں، کتنا حسین ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنی مراحت ہے اس کے اندر، یہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی۔ وصورکم فاحسن صورکم، کتنی خوبصورت شکل بنائی۔ اسی نے آسمان و زمین کو حکمت سے پیدا کیا، عدل و حکمت کے ساتھ، اور عدل اور حکمت دونوں چیز زمین میں موجود ہے، بالکل بیلنسنگ سسٹم سے، جتنی ہمیں ضرورت ہے، جس قدر ضرورت تھی، سورج زمین سے کتنی دوری پہ ہونا چاہیے، چاند ہمارے سے کتنی دوری پہ ہونا چاہیے، اس پوری حکمت کے ساتھ اس کا کارخانہ چل رہا ہے۔ تمہاری صورتیں بنائی اور بہت اچھی بنائی۔ کمال کی بات یہ ہے، اللہ نے کہا کہ خلقکم وصورکم فاحسن صورکم، تمہاری شکلیں بنائی، کتنی خوبصورت شکلیں بنائی، اور اس کے بعد وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اس کے باوجود بھی تم بھاگ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، تمہیں لوٹنا اس کی طرف ہے، جا کہیں اور رہے ہو۔ سمت رفتار بدلو اپنی، تمہاری سمت غلط ہے، سمت بدلو اپنی۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف لوٹنا ہے تمہیں۔ تیسرا تھا اس کی اپنی صفت، يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ صرف زمین و آسمان میں ہی جو چیز نہیں ہے اسے جانتا ہے، بلکہ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، جو کچھ تم چھپانا چاہتے ہو وہ بھی جانتا ہے، جو تم ظاہر کرنا چاہتے ہو وہ بھی جانتا ہے، تم ظاہر بعد میں کرتے ہو وہ جانتا ہے پہلے۔ یعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور، اور اس سے بھی بڑی بات واللہ علیم بذات الصدور، وہ تو تمہارے دلوں تک کی باتیں جانتا ہے، تمہاری خواہشیں کیا ہے، تمہاری تمنائیں کیا ہے، تم چاہتے کیا ہو، اب سے 20 برس بعد کیا ہو جانا چاہیے، کاش ہمارے پاس ایسا ہو جاتا، تمہاری وہ چیزیں تک وہ جانتا ہے۔ اس کو چھوڑ کر تم اس کو چھوڑ کر تم بھاگ رہے ہو، خبردار واپس آ جاؤ۔ یہ تھی وہ 3 آیت جو آج آپ کے سامنے رکھی گئی تھی۔ وقت کم ہونے کی وجہ سے آج کا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلی مرتبہ پھر اس پہ